ذکر حق علی۔ ماہیت امام اور خود امامت کا مسئلہ نہیں ہے، شخص امام بھی ایک ہی ہے۔ ظاہر ہے دو بڑے فرقوں کے اندر صرف فرق جو ہے وہ اتنا ہی ہے کہ امام جو ہے وہ پیدا ہوں گے، اور ہمارے نزدیک امام غیبت کے پردے میں ہے۔ شخص ایک ہی ہے، شخص میں فرق نہیں ہے۔ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ مگر آج جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ امام کی ضرورت کیوں ہے، دیکھیں عزیزان محترم، دنیا کا نظام جو ہے وہ انسان خود ڈیزائن نہیں کر سکتا۔ دنیا کے قوانین ظاہری انسان بنا سکتا ہے، لیکن یہ ظاہری قوانین اس کی ظاہری زندگی کو تو وہ بھی ایک درجے تک صحیح کر سکتے ہیں، لیکن اصل نظام الہی نظام ہے۔ اور آپ بولیں گے کہ الہی نظام کیوں ہے؟ انسان خود بناتا ہے، کیونکہ انسان خود نہیں آیا دنیا میں، اسے بھیجا گیا ہے، اور جب اسے بھیجا گیا ہے تو اس کا خالق جو اسے بھیج رہا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے۔ تو اب انسان اپنے ظاہری جتنے بھی سسٹم چلا لے وہ سارے سسٹم فیل ہو جائیں گے، اور آپ کے سامنے دنیا ابھی کہاں جا رہی ہے؟ کولیپس ہو رہی ہے دنیا کا اکنامیکل کا سسٹم کہاں جا رہا ہے؟ برباد ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے کووڈ کے بعد سے لے کر ابھی تک ریسیشن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یوکرین وار نے جو ریا سیا اکنامی تھی اس کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اب دنیا بڑھتی جا رہی ہے، دنیا کرائسس کی طرف جا رہی ہے۔ آپ کے سامنے ملک کے حالات ہیں، یہ حالات کو صرف ہمارے نہیں ہے، یہ پوری دنیا اسی ایک ویو کے اندر ہے۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، کیونکہ انسان اپنے ظاہری فائدے کو دیکھتا ہے، اور انسان خود غرض ہے۔ مطلب جب آپ کو کوئی موقع ملے کہ آپ کے پاس کوئی حکومت ہو، کوئی آپ کے پاس کرسی ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے آپ جو ہے وہ کوئی کام کر سکیں، تو آپ کبھی بھی جو ہے دوسرے کا فائدہ نہیں دیکھیں گے۔ آپ کو جو موقع ملے گا آپ اپنا فائدہ دیکھیں گے۔ یہی ایک فائدہ اگر کسی ایک گروہ کو ملے گا تو وہ اپنا فائدہ دیکھے گا، دوسرے گروہ کا فائدہ نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح یہ ایک حکومت سلسلہ کسی ایک قوم کو دے دیا جائے تو وہ صرف اپنی قوم کا فائدہ دیکھے گی، دوسری قوموں کا فائدہ، اور یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے کسی ایک ملک کے پاس ہو تو دنیا کے جو ظاہری بڑے ملک ہیں وہ اپنا فائدہ دیکھیں گے۔ لیکن اگر انسانیت کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ اور اگر ابلیس نفوذ کر جائے کسی بھی شخص کے اندر، کسی گروہ کے اندر، کسی حکومت کے اندر، تو وہ ان کا بھی فائدہ نہیں دیکھتا۔ توجہ ہے، گھبرائے نہیں عزیزان محترم، کیونکہ بہرحال امام کی گفتگو آسان نہیں ہے، ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں۔ ہمیں کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے دینی تو ہم مولانا سے پوچھ لیتے ہیں، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہمیں امام کی کیا ضرورت ہے؟ کہ جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں ہمارے اندر وہ شدت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی نارمل ہو گئی ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم اس حالت پہ پہنچ جائیں کہ ہمیں امام کی تشنگی کا احساس نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پورا عالم مشکل کے اندر ہے، پورا گروہ مشکل کے اندر ہے۔ فرعون کون ہے جو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ نا ربکم الاعلیٰ، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں ہے۔ یہاں تک کہ دیکھ رہا ہے کہ جو پانی میں رستہ بنایا ہے دریائے نیل میں، یہ موسیٰ کے رب نے بنایا ہے، پھر بھی اپنی فوج کے ساتھ اتر گیا اور جو ہے وہ پانی نے اس کو غرق کرنا شروع کر دیا۔ کس نے اس کو اتنا مجبور کیا؟ ابلیس نے۔ شیطان آخری وقت تک اپنے کارندے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ بعد میں قیامت والے دن قرآن بھی کہتا ہے کہ کھڑا ہو کے بولے گا میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو اکسایا تھا، خالی کام تو خود کیا تم نے۔ اسی طرح ابھی جو پوری دنیا کا سسٹم ہے، نظام ہے، وہ انسانیت کا دوست نہیں ہے۔ اسے نہیں پتہ چلتا کہ کہیں پر لوگ مر رہے ہیں، کہیں بھوکے ہیں،
کہیں پر جو ہے وہ جنگ ہے، کہیں مصیبت ہے، کہیں مشکل ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے بشریت کو تباہ کرنا ہے، اسے انسانیت کو نقصان دینا ہے تاکہ لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ لوگ بولیں کیا فائدہ ہے ایسے دین کا، جیسے آج کافی دنیا شور مچاتی ہے، کیا فائدہ ہے ایسے دین کا، کہاں ہے خدا، کیوں نہیں خدا مدد کرتا، کیوں نہیں خدا کو نظر آتا، ایسی باتیں کرتا ہے۔ خوب ظاہر ہے انسان ایسی بات تب کرتا ہے کہ جب وہ مشکل میں پھنسا ہے۔ وہ مشکل میں تو پھنسیں گے آپ جب آپ نے غدیر کے پیغام پر لبیک نہیں کہا۔ یہ دنیا سرگرداں ہے اس لیے کہ جب آپ نے الہی پیغام کو صحیح طرح نہیں لیا، اور آپ دنیا اصل خدا جانتا تھا کہ بشر کو چلانا کیسے ہے، اسی کے لیے وہ پیغام دیا تھا، نظام خدا نے اتارا، لیکن جب لوگ نظام کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ اور آج یہی حال ہے پوری دنیا کے اندر، دنیا سرگرداں ہے، دنیا پریشان ہے، نہ دنیا کے پاس اکنامکس کا نظام ہے، آپ کے سامنے ڈالر کبھی اوپر ہے کبھی نیچے ہے، پیٹرول کبھی کہاں جا رہا ہے کبھی کہاں جا رہا ہے، اور ویسے بھی جب پڑھے لکھے لوگ نہ بیٹھے ہوئے ہوں اپنی اپنی جگہوں پہ جہاں بیٹھنا ہے تو پھر حالات ملک کے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن کون سی چیز ہے کہ جو انسانیت کو اتنا ہلا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، کیا خدا نے یہ دنیا اس لیے بنائی تھی کہ افریقہ میں لوگ اتنے بھوکے ہوں کہ ان کی کھالیں ان کی ہڈیوں سے چپک جائیں؟ اتنے ان کے پاس وسائل ہیں، اتنا اللہ نے ان کو سونا دیا، اتنی چیزیں دی ہیں، مگر کیونکہ دنیا قابض ہے، دنیا قبضے کرتی ہے۔ خود آپ ہمارے اپنے ملک میں، مگر کیا ذخائر کم ہیں، کیا سہولتیں کم ہیں؟ ایگریکلچر لینڈ ہوتے ہوئے ہمارے پاس اتنی مشکلات ہیں، خوب کیوں ہیں؟ خوب انسان خود غرض ہے، انسان خود پسند ہے، جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ اپنے آپ کو پر کرتا ہے، اسے دوسروں سے غرض نہیں ہے۔ تو کیا خدا تو نے دنیا اس لیے بنائی تھی؟ پروردگار کہے گا میں نے دنیا اس لیے نہیں بنائی، میں نے تو پتے کو بھی بغیر حکمت کے خلق نہیں کیا۔ کوئی بھی چیز خدا کے نظام میں عبث نہیں ہے، لغو نہیں ہے، ہر چیز باہدف ہے، ہر چیز باہدف ہے۔ ہمیں لگتا ہے فلانی چیز صحیح نہیں ہے، وہ آپ کی نسبت سے صحیح نہیں ہوتی، کائنات کے نسبت سے وہ ضروری ہے۔ ہر جانور جو دنیا میں بنایا گیا ہے اس کی ایک ضرورت ہے کائنات میں۔ سانپ آپ کو ہو سکتا ہے نقصان دیتا ہو، لیکن سانپ کا زہر کئی جگہ فائدے دیتا ہے۔ کوئی جانور کہیں نقصان دے دیتا ہے، کئی جانور کہیں فائدے دیتا ہے۔ ہر چیز، ذرے ذرے جو کائنات کے اندر ہیں، پارٹیکلز جو کائنات کے اندر ہیں، وہ شعاعیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جسے سائنس آج جو ہے وہ نکال چکا ہے، سب کچھ با مقصد ہے، بغیر کوئی بھی چیز مقصد کے نہیں ہے۔ بس ایک انسان ہے جو اپنے مقصد کو بھول گیا ہے، اس کے لیے پروردگار نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا، نظام بھیجا، اور امامت کا نظام نبوت کے نظام کے بعد ہے، دین نیا نہیں ہے، دین وہی ہے۔ اسی لیے حدیث پیغمبر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ارشاد ہوتی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اے علی میری اور آپ کی نسبت وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ شہر میں داخل ہوں، ایک قوم ہے جو دروازے کے بغیر آنے کے چکر میں، اور دوسری قوم دروازے کے باہر کھڑی ہوئی ہے، واہ 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 واہ، باہر کھڑی ہو کے واہ واہ کرتی ہے، اندر نہیں آ رہی ہے وہ بھی، دونوں نقصان میں۔ عزیزان محترم، اندر آنے کو کہا گیا ہے، اندر آؤ، علم کا شہر رسول کی ذات ہے، رسول کی ہستی ہے۔ خود مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے 1000 باب لیے علم کے دروازے، اور ہر دروازے میں 1000 دروازے تھے، مگر ہماری زندگی میں رسول کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں سنت رسول کہاں ہے؟
مولانا مولانا ہمیں کیا سنت رسول سے نعوذ باللہ، ہم لوگ تو سب کچھ آتا ہے ہمیں. توبہ سے عزیزان، جب تک عشق رسول نہ ہو معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. رسول کی ذات ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ 24 گھنٹے میں کون سے ایسے کام ہیں جو ہم عشق رسول میں کرتے ہیں؟ خود آپ دیکھیں، میں آپ کو کیوں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں. کیا ہم اٹھنے سے لے کر سونے تک کتنی سنتوں میں عمل کرتے ہیں؟ کتنی کتابیں ہم نے رسول کی ذات پہ پڑھ لی، سیرہ نبوی پر کتنی کتابیں پڑھی زندگی میں؟ اور ابھی باہر آپ پروٹیسٹ نکال دیں، سب عاشق رسول، دوسروں کی دکانیں جلا دو، روڈ روک دو. بھائی سیرت پہ تو عمل کرو، اپنی ذات کو تو دکھاؤ ایسے کہ تمہیں دیکھیں تو پتہ چلے رسول کا ماننے والا ہے. خود ہم دیکھیں، مطلب کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی پہ انگلی کیوں اٹھائے آدمی؟ اپنی ذات پہ انگلی اٹھائیں آپ. مجھے رسول سے کتنی محبت ہے، سارا دین رسول کے گرد گھوم رہا ہے، سب کچھ رسول کے گرد ہے. عید مباہلہ کون ہے جو ان سب کو لے کر آ رہا ہے؟ رسول ہے. خود دین اترا کہاں پر، وہی کہاں اتر رہی ہے. خود مولا متقیان فرماتے ہیں کہ جب ہم جنگوں میں مشکل میں ہوتے تھے تو ہم اپنے آپ کو رسول کی آغوش میں پناہ لیتے تھے. وہ کیوں ضرورت ہے جانب؟ کیونکہ ہم نبوت کو نہیں سمجھے. نبوت نظام الہی ہے. نبی جتنے بھی آئے وہ اللہ کا نظام لے کر آئے تھے. اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ تاکہ میرے مخلوق کو ہدایت کرو. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مانو، میری عبادت کرو، نہ کسی نبی نے نہیں کہا. اور یہی جنگ تھی ہر دور کے اندر. جتنے دوسرے نظام تھے وہ سب نبیوں کے مقابلے میں آئے. نمرود نبی کے مقابلے میں، شداد نبی کے مقابلے میں، فرعون نبی کے مقابلے میں، قارون نبی کے مقابلے میں. پھر آخر میں تو آپ دیکھ لیں گے نبی کے مقابلے میں کون کون آیا. کیوں؟ کیونکہ دوسری طرف شیطان اپنے نظام کو حاکم کرنا چاہتا ہے. شیطان کا ہدف یہی ہے کہ یہ جو اللہ نے مجھے بھیجا تھا نیچے نکال دیا. کیوں نکال دیا؟ اس لیے نکال دیا کہ اللہ کے نظام کو نہیں مانا شیطان نے. حضرت آدم کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ جو حکم دیا وہ امر الہی تھا. شیطان سمجھا کہ شاید میں کسی کو سجدہ کر رہا ہوں. نہیں، خدا نے کہا اس جو سجدہ میں گر جاؤ. کس کو؟ امر الہی ہے. نفختو، میں نے اپنی روح کو پھونکا ہے اس کے اندر. مگر شیطان کو وہ نظر نہیں آیا. شیطان سمجھا مٹی ہے اور میں مٹی سے افضل ہوں، میں کہاں مٹی کو سجدہ کروں گا. یہی غلطی ہو گئی اس سے، اور اسی غلطی کے سلسلے میں وہ نیچے اترا. پھر اس نے اجازت لی کہ مجھے موقع دے دیں، میں جو ہے وہ اغوا کروں گا. کہا کہ تم اغوا کرو مگر صالحین کو اغوا نہیں کر سکتے. عزیزان محترم، اب شیطان سامنے سے ہے، پیچھے سے ہے، دائیں سے ہے، بائیں سے، اوپر، ہر جگہ سے شیطان حملہ کرتا ہے. ایک شخص کے ساتھ 2 شیطان خلق ہوتے ہیں اور ان کی عمر بھی طولانی ہے. ہر نبی کے مقابلے میں آیا. کیوں؟ کیونکہ نظام الہی کے آگے رکاوٹ بننا چاہتا تھا. اسی رکاوٹ کو توڑنے کے لیے اللہ نے امامت کا نظام اتار دیا کہ ہر دور میں جب بھی الہی نظام کے مقابلے میں کوئی چیز آئے گی، امامت اسے ختم کرتی ہوئی کچلتی ہوئی آگے چلی جائے گی. کربلا اسی کی بارز مثال ہے کہ جب شیطان نے پوری طاقت لگا کر رسول کے منبر پر ایسے شخص کو بٹھا دیا کہ جو وحی کا انکار کر رہا ہے، جو حرام کو حلال کر رہا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ آ کر اسلام کی حکومت کر رہا ہے. اب اتنے بڑے، اور قوم کیا کر رہی ہے؟ سو رہی ہے. کون سا؟ سارا المیہ امت پر ہے. جانے محترم، اللہ کا نمائندہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن امت اگر سو رہی ہو کوئی نہیں جگا سکتا. امت غفلت میں ہو
کچھ نہیں کر سکتا. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بی بی جنت البقیع میں حضرت حمزہ کی قبر پہ بیٹھی ہوئی، صحابی کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ بی بی اکیلی ہیں، میں موقع ہے میں بی بی سے سوال کر لیتا ہوں. سوال کیا، اور سوال یہی کیا کہ جب مولا کائنات امام علی امام ہے تو امام نے قیام کیوں نہیں کیا اگر حق پر؟ بی بی نے فرمایا کہ امام کی مثال کعبے کے جیسی ہوتی ہے. کعبہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں آتا، لوگ چل کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں. اللہ صلی محمد. امام ہے، اگر امت نہ ہو تو امام کے بازو کٹے ہوئے ہوتے ہیں. امت چاہیے زن محترم. امت سو رہی تھی، امت غافل تھی، پھر بھی امام حسین نے قیام کیا. امت نے کہا مولا آ جائیے، ہم آپ کی مدد کریں گے، یہ کریں گے، مگر امام کو امام کی کوئی بھی مدد نہیں کرتا تو بھی امام نے اپنا وظیفہ انجام دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ الہی نمائندہ ہے. یہاں اپنی آرزویں نہیں ہیں، یہاں اپنی خواہشات نہیں ہیں، سب خدا کے لیے ہے. اور ایسا کام انجام دیا کہ قیامت تک کے لیے جہاں بھی ظلم کھڑا ہوگا امام حسین کا نام ظالم کو دبا دے گا. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد. کیوں چند لوگ امام کو سمجھ گئے اور ایک بڑی تعداد امام کو نہیں سمجھی؟ جانتی ہے، سب کچھ جانتی ہے، شجرہ بھی جانتی ہے، حسب نسب بھی جانتی ہے، سب پتہ ہے کہ یہ کون ہے، مگر جس طرح امام کو سمجھنا تھا ویسے نہیں سمجھی، امام کے مقابلے میں آ گئی. خدا نہ خواستہ ہم بھی صرف امام کا شجرہ تو نہیں جانتے، امام کب پیدا ہوئے، امام کہاں پیدا ہوئے، مگر خود امامت کی ضرورت کتنی ہے. قرآن میں باقاعدہ آیات کا تسلسل ہے کہ جو آخری امام کے لیے اتری ہوئی ہیں. پروردگار قرآن میں سورہ انبیاء کے اندر ہے، پروردگار نے کہا کہ ہمیں زمین کو اس کے اصلی وارثوں کی طرف پلٹا دیں گے، اس وارث کو پلٹا دیں گے. وہ بھی اصلی وارث کون ہے؟ خدا. زمین کس کی ہے؟ خدا. زمین تو میری ہے، یہ تم نے پلاٹوں میں بانٹی ہوئی ہے، یہ تم نے ملکوں میں بانٹی. اصل مالک میں ہوں زمین کا، خالق میں ہوں زمین کا. وہی اصلی وارث کی طرف پلٹائے گا. فاضان محترم، اگر یہ دنیا اس اسلام کی حاکمیت کو پورا نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے پھر صحیح خلق نہیں کیا. اسلام نے پوری دنیا میں چھانا ہے، حاکمیت ہونی ہے، لیکن کیسے ہوگی، کب ہوگی؟ جب تک ہم خود تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم خود گرفتار ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ نظام امامت کسی فرقے کا نہیں ہے. آج پوری دنیا چیخ رہی ہے، چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو کہ نہ ہو. دنیا چاہتی ہے کہ کوئی تو ہو جو نجات دے، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی کرسچن ہو، چاہے کوئی یہودی ہو. جو انسان ہے وہ تڑپ رہا ہے. کون دے گا اس ظلم سے نجات جو پوری دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے؟ کہیں بچوں کو مار دیا جاتا ہے، کہیں کسی ملک پہ قبضہ کر دیا جاتا ہے. معاشرے میں فساد دیکھیں آپ، برائی دیکھیں آپ معاشرے میں. ہم اسلامی ملک ہیں، ظاہر ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر ہم لوگ جو ہے وہ بنے ہیں، ہماری آزادی کے دن بھی آنے والا ہے، لیکن کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہمارے ہاں سارے قوانین اسلام کے ہیں؟ نشہ کھلے عام ہے ہمارے ہاں، برائی کھلے عام ہے، بد حجابی کھلے عام ہے. ڈرامے دیکھیں آپ ٹی وی کے، محرم نامحرم. اسلامی ملک ہے. پھر کچھ بول مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسلام کی شکل آپ نے جو پیش کی ہے دنیا نے وہ ایسی ہے کہ آج لوگ بھاگتے ہیں اس سے. وہ کس نے بنائی اسلام کی ایسی شکل؟ مگر اسلام یہ ہے.
وہاں صاحب اسلام کے پاس یہ نہیں ہے، ویسٹ کے پاس یہ ہے، ویسٹ کے پاس وہ ہے. ویسٹ کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. ویسٹ کا اخلاق جو ہے وہ کیمروں کی وجہ سے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم اچھے لوگ نہیں ہوں گے، اچھے لوگ ہیں پریڈوں میں، ہم بھی جاتے ہیں. لوگوں سے مسئلہ نہیں ہے، نظام سے. لوگ بعض اوقات مغالطہ کر بیٹھتے ہیں. نظام وہاں پر اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو وہ دنیاوی طور پر اچھا کر رہا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بہت اچھے ہیں تو بعض اوقات اکثر جگہ کیمروں کی وجہ سے لوگ اچھے ہیں. ہم پھر بھی بہت اچھے ہیں، ہمارے تو کیمرے کام بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود ہم اچھے ہیں. ہمارے یہاں تو کیمرے ہو بھی تو چور کبھی پکڑا ہی نہیں جاتا. دوسرے ملکوں پکڑا جاتا ہے، فوراً پکڑا جاتا ہے، کہاں سے کہاں چوری ہوئی تھوڑی دیر میں نکال بیٹھتے ہیں وہ. ہمارے یہاں تو لوگ امام بارگاہ سے موبائل چوری کر کے لے جاتے ہیں. کل بھی ایک صاحب نے کہا ہمارا موبائل چوری ہو گیا. اب لوگ مجلس سننے آ رہے ہیں، کوئی مولا سے مانگنے آتا ہے کہ مولا مجھے موبائل ہی دے دے. جانے مت رہا. اب کیا ہے مسئلہ؟ تو یہی ہے. دیکھیں دین ہم نہیں سمجھے. دین کو اسلام کہتا ہے تمہیں رستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے، اس کو کہتے ہیں اس کو پڑے رہنے دو، اٹھاؤ نہیں، کچھ دن تک پڑے رہنے دو. مال مجھول ہے، کیا پتہ خود آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. اور اگر مل جائے تو پھر ایسی جگہ پر دے دو کہ جہاں پر پتہ ہو کہ لوگوں کو کہ یہاں چیز چھوڑ گیا ہے. ہم کیسے اس شہر کی طرف جائیں گے، کیسے اس حکومت کی طرف جائیں گے جو روایات کہتی ہیں کہ وہ زمانہ آخری ایسا ہوگا ایک عورت اپنے سر پر سونا چاندی لے کے جا رہی ہوگی، کوئی اس کو لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. آخری زمانے کے لیے یہ وہ جو امام کی حکومت ہوگی. ابھی تو آپ ہاتھ میں موبائل لے کے باہر نہیں جا سکتے. کوئی بھائی سے دیتے ہیں، آپ نے بہت استعمال کر لیا، اب ہماری باری ہے. کیوں؟ بہرحال اس میں ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں اکنومیکل، سوشل، اس میں آپ کا اپنا نظام، حکومتی سزائیں کیسی دی جاتی ہیں. مجرم کو اصل مجرم کو بنایا جا رہا ہے یا مجرم کی اصلاح کی جا رہی ہے؟ خود یہ بہت بڑا وہ ہے. کیا ہم جرم کو ہوا دیتے ہیں یا جرم کی اصلاح کرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، جو ہوتے ہوں گے یقیناً، کہ پوچھیں کہ یہ جرم کیوں کیا آپ نے، وجہ کیا تھی، کیسے ہم اس معاشرے کی طرف. اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کا نظام فیل ہو چکا ہے. ظاہر میں آپ کو ویسٹ میں اخلاق اچھا لگتا ہے، مگر آپ ہفتے اتوار کو چلے جائیں، وہ باہر کسینوں کے، شراب خانوں کے باہر گرے پڑے ہوتے ہیں. انسانیت کو شرم آتی ہے کہ اللہ نے اس لیے خلق کیا. کون دے گا نظام؟ کس کے پاس ہے نظام پوری دنیا کو چلانے کے لیے؟ نہیں ہے کسی کے پاس، صرف اللہ کے پاس ہے. کیونکہ اصل حاکم وہی ہے. جب تک ہمارے وجود پر اللہ کی حاکمیت نہیں ہے، ہم کبھی بھی اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے. میں سوچوں گا کہ یہ نہ ہو، یہ ہو، کیونکہ جو میں خود غلطی کرتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ بھی ادھر سے نکل جائے. اسی لیے جانے میں ابھی اس ٹائم پوری دنیا کے اندر یہ گفتگو ہے، بہت مسائل ہیں پوری دنیا میں. اس ٹائم انرجی کرائسس ہے، فوڈ کرائسس آنے والا ہے، پانی کی جنگ ہو جائے گی تھوڑے عرصے کے بعد. مشکلات ہیں یہ دنیا کے اندر. کون اس کو مہار دے گا؟ کس کے پاس یہ سسٹم ہے؟ آپ سارے جو زندہ مذہب ہیں آپ ان کو اٹھائیں، مطالعہ کریں، ریسرچ کریں. ہر مذہب آخری زمانے کا گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے. چاہے وہ زرتشت کی کتاب ہو، چاہے وہ بدھزم ہو، کرسچینٹی ہو، جیوزم ہو، سب کے آخری وقت میں ایک شخص آئے گا. خود بائبل میں کئی مقامات پر موعود کا جملہ استعمال ہوا ہے، وہ کہ جو آئے گا، جس کا وعدہ دیا گیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ان کے جو اپنے الفاظ ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. کیا ہے کہ وہ جس طرح کوئی بڑا گھر کو لوگوں کو دے کر چلا جائے اور پھر اس نے واپس آنا ہے، لیکن اس نے واپس کب آنا ہے؟ وہ صبح آئے گا، وہ شام آئے گا، یا اس وقت کہ جب
مرغے اذان دیتے ہیں، اس کا وقت معین، لیکن جس کو وہ پیچھے چھوڑ کے گیا ہے انہیں حفاظت کرنی ہے اور بیدار رہنا ہے۔ ان کی کتابوں میں ایسے اس کا انتظار کرو جیسے تم میں کسی نے کہا ہو کہ ابھی تمہارے گھر میں کوئی نکیب ڈالنے والا ہے، تم سو گئے؟ نہیں۔ تو کیا ہم اس نظام کا انتظار کر رہے ہیں؟ اتنی حاکمیت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمان ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ملک کے اندر فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں کے اندر فرقے۔ اہل سنت ان کے ماشاءاللہ، شیعوں کے اپنے اندر مسائل ہیں، ایک مولانا نے یہ کہہ دیا، دوسرے نے یہ کہہ دیا، ہمارا تو ٹائم اسی بھی نکل جاتا تھا۔ خدا کے لیے آپ محرم عزاداری کے دنوں کے اندر یہ چیزیں فارورڈ نہیں کیا کریں، اس نے یہ کہہ دیا تو کہہ دیا، کسی کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں آپ اپنی عزاداری کیجئے، مقصد امام حسین پہ چلیں، اپنے امام کے مقصد کو آگے لے کے چلیں، بیان کریں۔ دنیا تو پتہ نہیں کب سے بول رہی ہے عزاداری کے خلاف، کیا عزاداری رکی ہے آج تک؟ پھر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس سے باہر آئے سب مل کر۔ اس لیے اذان محترم اہل سنت برادران اور سب جتنے بھی ہیں، حتیٰ ہندو بھی مجلس سنتے ہیں ہماری، میں ہندوؤں کے علاقوں میں بھی گیا ہوں، کرسچن بھی سنتے ہیں، سب کو ایک ہی پیغام ہے کہ ہم اس کا انتظار کریں جو سب کے مذہب میں ایک ہی ہے۔ امام زمانہ بلند وہ ایک منجی بشر جو پوری بشریت کو نجات دے گا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ رسول کے خاندان سے ہے، کوئی اور ہے ہو ہی نہیں سکتا، وہ معصوم ہے، وہ امام ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کب نازل ہوتے ہیں؟ شب قدر میں۔ کس کے اوپر نازل ہو رہے ہیں؟ آپ کے اوپر، میرے اوپر، کسی جگہ کے اوپر؟ کوئی تو ہے جو اس راز کو تحمل کرتا ہے، کسی کا تو اتنا ظرف ہے کہ جو خدا کے سارے فیض کو اپنے وجود پہ لیتا ہے، اس کے وجود کے بغیر کوئی بھی کرم جاری نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، اس کی مثال بڑی آسان سی علماء دیتے ہیں، بہرحال مثال صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ بڑی بڑی جو آپ کی الیکٹرک کی وائر گزر رہی ہوتی ہیں، وہ اگر سیدھی آپ کے گھر میں ڈال دی جائیں تو آپ کے سارے انسٹرومنٹ جل جائیں گے، آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ 1000 وولٹ سیدھا آپ کے گھر پہ آ جائے، سب اڑ جائے گا۔ آپ کو 250 چاہیے، 240 چاہیے، کہیں 120 چاہیے۔ ڈسٹریبیوشن کون کرتا ہے؟ وہ ٹی ایم ٹی کرتی ہے، جو پی ایم ٹی لگی ہوئی ہے آپ کے گھر کے باہر، گلی کے باہر، محلے کے باہر، وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے اس ہائی پاور کو۔ وہ جو فیض اللہ کا زمین پر اتر رہا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، وہ امام کے وجود سے بخش ہوتا ہے۔ یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، خوب یہ فیض ایسے نہیں ہے کوئی یہ نیکی کر رہا ہے، کہیں پھولوں میں خوشبو ہے، کہیں جو ہے وہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ سب اس واسطہ فیض کے ذریعے سے ہے۔ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک شہر تہران میں آیت اللہ شمس الدین بتاتے ہیں کہ اس شہر میں 8 جوان تھے جو امام سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہر ہفتے وہ پہاڑوں میں چلے جاتے تھے اور آپس میں مل کر دعائیں پڑھتے تھے، مناجات پڑھتے تھے امام کو یاد کرنے کے لیے، اور پھر واپس آتے، اور سالوں سے ان کا یہ سلسلہ جاری تھا۔ اور ایک شخص کوئی نہ کوئی ان میں سے کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز لے آتا تھا کہ آج سادی سی روٹی ہے کوئی چیز، کیونکہ بہرحال آپس میں امام کے لیے انشاءاللہ ہم نے دعائے ندبہ پڑھی ہوگی۔ دعائے ندبہ کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہو ایسا کہ جس کے ساتھ مل کر میں امام کے لیے گریہ کروں، کوئی ایسا ہو نا، یعنی کہ آپ کسی کے لیے روئیں کہ وہ نہیں آیا ابھی تک،
کوئی تو ہو آپ کا ایسا دوست جس کے ساتھ مل کر آپ اس کے لیے گریا کریں. دعائیں ندوان ہیں. یہ 4-8 دوست ایسے ہی کرتے تھے. ایک دن یہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک کوئی سید جو ہے وہ ان کے پاس آ گیا. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ اس میں دعا پڑھ دیں. انہوں نے بھی دعا پڑھی. جب سب ہوا تو اس سید بزرگوار نے کہا کہ آج کھانا میری طرف سے. اپنی ابا ہٹائی اور کچھ کھانے کی چیزیں دی. تو لڑکوں نے جوانوں نے کہا کہ آپ کون ہیں, آپ کی آواز اتنی دل نشین ہے, آپ اتنے نورانی ہیں, آپ کی شخصیت اتنی دلچسپ ہے, کھینچتی ہے, ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں اگر ہمیں آپ سے ملنا ہو. تو آواز آئی, میں وہی ہوں جس کے لیے تم ہر ہفتے جمع ہوتے ہو. اور جانے والا ہوں امام, تڑپ ہونی چاہیے امام کو. آپ میں چاہتا ہوں امام سے ملنا, میں چاہتا ہوں امام کو دیکھنا. اب یہ تڑپ ہوگی تو ہی کچھ ہوگا, لیکن صرف تڑپ کچھ نہیں کر پائے گی جب تک آپ کی زندگی میں پریکٹیکل سٹیپس نہ ہوں. آپ کا پروفیشن, آپ کا کردار امام زمانہ. بہرحال جمعے کا دن تھا, اس لیے میں نے بہت زیادہ میں نے کیا کوشش کی, امام چاہتے تھے کہ میں گفتگو کروں. زار محترم, کیونکہ جمعے کا دن امام سے متخصص, یعنی جمعے کے دن بھی اگر امام کو یاد نہیں کیا تو بس پھر بھول جائیں, پھر تو زندگی میں ویسی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اسی لیے جمعے میں امام کی زیارت پڑھی جاتی ہے. انشاءاللہ کہ ہم سب نے پڑھی ہوگی امام کی زیارت. عزیزان محترم, کربلا یہی درس دیتی ہے, جس نے اپنے امام کو نہیں چھوڑا وہ کامیاب ہے. کربلا میں آج کیوں آپ سب کو سلام کرتے ہیں؟ ہمارا سلام ہو ان پر جو امام کے ساتھ تھے. یا لیتنی کنتو معاکم, کاش ہم بھی ہوتے آپ لوگوں کے ساتھ, ہم کامیاب. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وجود کو امام پر قربان کیا. امام سینٹر پوائنٹ ہے کربلا میں. امام نے یہی تو کہا تھا کہ انہیں مجھ سے مشکل ہے, آپ سے تھوڑی مشکل ہے. امام نے سب کو بولا کہ انہیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے بھی تو امان نامے دیے بہت سارے کہ ہم آپ کو, بنی اسد کے قبیلے والے ادھر آ گئے, ادھر آ گئے, اس کو چھوڑو. حتیٰ حضرت عباس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ کہا, آ گئے کہ تو ہم کہیں نہ کہیں سے رشتہ داریاں نکال کے کہ آپ چھوڑ دیں. اللہ اکبر. مشکل امام حسین سے تھی, مگر حضرت عباس اپنے مولا کو چھوڑ سکتے تھے؟ عباس تو بنے ہی حسین کے لیے تھے. عباس تو آئے دنیا میں حسین کے لیے تھے. بغیر امام حسین کے حضرت عباس کہاں پورے ہوتے. لیکن عزیزان محترم, یہی با وفا ایثار قربانی ہونا, یعنی جو مقام حضرت, اگر ہم امام زمانہ کو پہچاننا چاہ رہے ہیں, حضرت عباس کو پہچانیں, حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو پہچانیں, ان سے درس لیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے امام پر اپنے آپ کو قربان کیا. معصوم خود روایت فرماتے ہیں, معصوم کی روایت ہے, چوتھے امام سے روایت ہے, چھٹے امام سے روایت ہے. کیا روایت ہے؟ کہ جو حضرت عباس کا مقام ہے بہشت میں ہوگا, سارے شہداء غبطے کھائیں گے کہ کیا مقام ہے. اور خود معصوم کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں, زیارت میں بھی پڑھتے ہیں, کہ آپ نے اپنے مولا کے ساتھ وفا کی ہے. معصوم جسے یہ کہہ دے کہ وفا کی ہے تو کتنا وفا ہوگا. اطاعت. کوئی تاریخ نہیں لکھ پائی کہ حضرت عباس نے مشورہ دیا ہو, مشورہ کوئی نہیں. عباس خیمے لگا دو, خیمے لگا. عباس خیمے ہٹا دو, عباس کچھ. صرف حسین ہے. عباس اتنا حسین میں ضم ہے کہ عباس نظر نہیں آتا. یہ چاہتا ہے امام. میں تو جب بھی حاضری دیتا ہوں, خدا آپ سب کو بھی حضرت عباس کی زیارت نصیب فرمائے, جب بھی موقع ملتا ہے خدا توفیق بھی دیتا ہے, مولا بلاتے ہیں, صرف مولا سے ایک مانگ ہر دفعہ مانگتا ہوں, اور یہ ان کا کرم ہے کہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ مانگا کروں میں, کہ مولا جس طرح آپ نے اپنے امام وقت کے لیے وفا کی ہے, اطاعت کی ہے,
مجھے بھی میرے مولا کی اطاعت دے دے، سکھا دے۔ اور کیا چاہیے؟ وقت کا امام۔ بہرحال پھر میں بار بار وہی کہوں گا کہ ہمارے نزدیک زندہ ہے اہل سنت کے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پیدا ہوں یا زندہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امام ایک ہی ہے۔ اور حدیث ہے کہ جب تک امام اگر نہ ہو، حجت خدا زمین پہ نہ ہو تو قیامت آ جائے گی۔ بہرحال حجت خدا ہے، اور یہ اب ہم سب کو احساس ہو جانا چاہیے، کسی کے پاس انسان کی نجات کا نظام نہیں ہے، یہ سب کو آ جانا۔ آپ سب دیکھ لیں، ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے راضی نہیں ہیں، ہم ٹکڑوں میں بٹتے جا رہے ہیں، مگر اسلام اس لیے تھا، مگر قرآن، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، پھر ہم اتنے کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز مسنگ ہے ہمارے درمیان میں، اب وہ چیز مسنگ جو ہے وہ امام ہے۔ اس امام تک پہنچ جائیں، اور جو دنیا کے حالات ہیں، جو روایات ہیں، جو چیزیں کتابوں کے اندر ہیں، حتیٰ دوسروں کی کتابوں کے اندر ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ زمانہ آخری زمانہ ہے، یہ جو دور ہے یہ آخری زمانہ ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، بھائی کتنا زندہ رہو گے؟ دنیا کب تک چلے گی؟ ایک دم دنیا نے ختم ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ القاریات و ملقاریات، یہ سب ختم ہو جائے گا، ایک دن تو ختم ہونا ہی ہے، تو بس یہ ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے دنیا۔ ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے کہ ہمیں حق پہ مرنا ہے، بس اپنے امام کو پہچانے۔ یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کربلا ہو اور ہم امام کے پاس نہ جائیں، ہم امام سے دور ہو جائیں اور ہم اپنے مولا سے آگے یہ کہیں مولا وہ تو میں اپنی زندگی میں مصروف تھا۔ نہیں، وقت کا امام امت کا انتظار کر رہا ہے، امت چاہیے۔ بعض جوان کہتے ہیں مولانا 313 نہیں ہوئے ابھی تک۔ 313 ہے نا، جو جنگ بدر میں 313، وہی آخری امام کے صحابی جو ہیں وہ 313 ہیں، وہ 313 کمانڈر ہیں، اس کے نیچے 10,000 15,000 کا لشکر ہے۔ امت وہ ہے، امت چاہیے۔ پوری دنیا میں حکومت ہوگی، حکومت کیسے چلے گی؟ ظاہر ہے آٹو پہ تو نہیں چلے گی نا، انسان چاہیے، دماغ چاہیے، دماغ، برین چاہیے۔ یاد رکھیے، وسائل کے ساتھ برین چاہیے، اتنی وسعت ہو کہ کھڑا رہے مشکلات کے اندر۔ 2 سیویاں چاہیے، بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ وقت کے امام کو 2 سیویاں چاہیے۔ ایک سیوی آپ کا پروفیشن، آپ اپنے پروفیشن میں بہترین ہونے چاہیے، آپ کی تعلیم بہترین ہونی چاہیے، آپ کا کردار بہترین ہونا چاہیے، آپ کا اخلاق بہترین ہونا چاہیے۔ دوسری سیوی، آپ قرآن پڑھتے ہوں، آپ نماز اول وقت پڑھتے ہوں، آپ تہجد پڑھتے ہوں۔ نہیں پہنچ سکتے امام زمانہ تک۔ جو جوان رات کو کھڑا نہیں ہو سکتا خدا کے لیے 2 رکعتیں پڑھنے، وہ میدان میں امام زمانہ کے لیے کھڑا ہوگا؟ جو اپنی نیند کو کم نہیں کر سکتا خدا کے سجدے کی خاطر، وہ اپنی جان کیسے قربان کرے گا خدا کی خاطر؟ امام تک پہنچا۔ اب یہ 2 چیزیں انسان اپنے وجود میں حاصل کرے۔ وہ اس جوان کی طرح کہ کاشان کے آیت اللہ تھے اور اپنے گھر میں جو ہے وہ رینوویشن کر رہے تھے، تو گھر میں مزدور بھی کام کر رہے تھے، مختلف مزدور تھے۔ ایک جوان تھا ان کے گھر میں جو مزدور تھا، جب کھانے کا وقت آتا تھا نماز کے وقت تو یہ چھٹی دے دیتے تھے کہ بھائی یہ نماز اور کھانے، سب لوگ پہلے کھانے پہ جاتے تھے مگر یہ جوان پہلے نماز پڑھتا تھا۔ اس کی رفتار کردار سے انہوں نے کہا کہ یہ عام لڑکا نہیں لگتا۔ ایک دن سیڑھی کرائے پر منگوائی، کچھ کام ہوگا، کہا کہ سیڑھی واپس کر کے آؤ۔ یہ جوان واپس کرنے گیا، لیکن آتے ہوئے اس کو دیر ہوئی معمول سے زیادہ۔ اس سے پوچھا کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ کہا کہ سیڑھی جو تھی وہ لمبی تھی اور گلی جو ہے وہ آپ کی، وہ اس کی جو وڈتھ ہے وہ کم ہے، تنگ ہے بہت زیادہ فاصلہ دیواروں کا۔ میں بہت احتیاط سے سیڑھی دے کے گیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اگر کسی کی دیوار پہ یہ سیڑھی ٹکرا جاتی تو اس دیوار وہ اس شخص کی تھی، حق الناس تھا، میں یہ حق کہاں سے ادا کرتا؟ میں آرام آرام سے سیڑھی لے کے گیا کہ کسی کی دیوار پہ نہ ٹکرائے۔ تو آیت اللہ وہ سمجھ گئے۔ کہا تمہاری کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ اس نے بولا ہاں۔
چند دن پہلے امام اسی شہر آئے ہوئے تھے. جو حق الناس کا خیال کرتا ہے جانے محترم، گناہ توبہ سب معاف ہو جائے گا. حتی روایات میں جو سید الشہداء کے لیے آنسو بہاتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن کون سے گناہ؟ جو اللہ کے حق میں کیا ہوں. حق الناس نہیں. اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہے آپ کو اس سے معافی مانگنی. ہم تو چلتے چلتے لوگ گاڑیوں میں اسکریچ مار جاتے ہیں. جی گاڑی ٹکرا گئی، جلدی جلدی بھاگتے، کسی نے دیکھا تو نہیں ہے. قیامت والے دن یہ اسکریچ صراط پہ کھڑا کر دے گا. وہ شخص حق مانگے گا آپ سے کھڑا ہو کے. کیا کریں گے؟ دے پائیں گے اس وقت؟ دیں گے اس کو کہ آؤ میں ڈینٹر پینٹر کے پاس لے جاتا ہوں. اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی اور ویسی نیکیاں کم ہوں گی. بھاگے نہیں، فرار نہ کریں اس عبد فرار کی طرح. آیت اللہ نخود کی اصفہانی، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. جانے محترم مولا کے حرم کے صحن میں دیکھا شخص تھا، مشہور تھا، اتنا لوگوں کو تنگ کرتا تھا، لوگ بھاگتے تھے اس سے، گھبراتے تھے اس سے. اس کا نام عبد فرار تھا کہ جو دیکھتا ہے بھاگ جاتا ہے. آیت اللہ نخود کی اصفہانی کے سامنے آ گیا، دیکھا وہ بھاگ ہی نہیں رہے. کہا آپ کو نہیں پتا میرا نام کیا ہے؟ کہا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام عبد فرار ہے. اب آپ دیکھیں ولی کا ایک جملہ، اس لیے کہتے ہیں ولیوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. ولیوں کی نگاہ نفس کو بدل دیتی ہے. ایک جملہ اس ولی خدا کا، اس نے کیا کہا؟ کہا کہ تمہارا فرار کس سے ہے؟ تمہارا فرار اللہ سے ہے یا اس کے رسول سے ہے؟ بس ایک جملہ سننا تھا، اس کے قلب پر اتنی ضربت لگی، چلا گیا. دوسرے دن درس شروع ہوا. آیت اللہ اپنے درس میں بیٹھے ہوئے، ملا کلی حسین ہمدانی 300 ولی بنائے ہیں اپنے زمانے میں، بیٹھے ہوئے. کہا کہ آج درس نہیں ہوگا، آج ایک ولی خدا کا جنازہ پڑھنے جانا ہے. اب طالب علم پریشان ہے کہ یہ کون سا ولی ہے جو اللہ ہمیں بھی نہیں پتا. جب گئے تو دیکھا عبد فرار کا گھر ہے. کہا یہ تو عبد فرار ہے یہ ولی. جب اس کی زوجہ سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا جب سے کل سے یہ واپس آیا تھا کمرے میں بیٹھا ہوا ساری رات یہی کہنے لگا میرا فرار کس سے ہے؟ اللہ سے ہے یہ رسول سے ہے. کہا جب صبح اٹھی تو اس کو مردہ پایا، ولی بن کر گیا. اجزانے موت کس سے بھاگتے ہیں؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. امام کو پہچانے، امام کی نگاہیں ہم سب کی طرف ہیں. جس طرح ہم اربعین پر جاتے ہیں، مجھے کسی نے کہا مولا صاحب یہ کوئی وظیفہ بتائیں ہم اربعین پہ زیارت پہ جا سکیں. اربعین پہ زیارت پہ جانا یا کبھی بھی زیارت پہ جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. صرف توسل کریں، توسل کریں. اور بہترین توسل جو میں چند سال سے کرتا ہوں جانے محترم، وہ کوئی اور نہیں ہے. بہرحال کل میں نے مصائب پڑھے، وہ امام کی وہ چھوٹی بیٹی ہے کہ جس سے آپ توسل کریں. بہرحال میں اپنے حساب سے، ہر انسان اپنے حساب سے کرتا ہے. میں بی بی سے یہ کہتا ہوں، بی بی آپ چیلم پہ واپس نہ آ سکیں اپنے بابا کے، اب نہیں آ سکی نا، سب آ گئے، آپ نہ آ سکی. بس یہ ہاتھ جوڑ کہتا ہوں بی بی آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم آپ کے بابا کے چیلم پہ چلے جائیں، ہم آپ کا سلام بھی آپ کے بابا کو دے دیں. حسین کی بیٹی ہے، کریم ابن کریم ہے. ایک مسیح کرسچن فیملی تھی شام میں، بچی شدید بیمار تھی، بیٹی بہت بیمار، بہت علاج کرا، اس کا علاج نہیں ہوتا تھا. بچی معذور ہے، ہل نہیں سکتی. اس نے دیکھا کہ جو ہے نا کوئی جو ہے وہ ایک دستہ عزاداری کا جا رہا ہے. کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا یہ ایک زندان میں حسین کی چھوٹی سی بچی ہے. چھوٹی سی بچی، اس نے سنا تو اس نے بھی اس بچی سے کہا کہ میری بھی بچی ہے اگر عزادارہ ہوتا. اس نے توسل کیا. جب گھر آ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ اس کی بچی صحیح ہو گئی، اس کی بچی کھیل رہی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک بچی آئی تھی
اور اس نے مجھے بولا کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو. میں تو چل نہیں, کہا نہیں کھڑی ہو جاؤ. کہا تمہاری ماں آئے تو بتا دینا حسین کی بیٹی آئی تھی. چھوٹی سی بچی ہے, عزاداروں. بہرحال مصائب میں نے کسی اور طرف, لیکن بہرحال توسل بی بی سے ہی ہے. ہم سب مل کر بی بی کی اس حرم میں اپنے دلوں کو روانہ کرتے ہیں کہ بی بی آج بھی آپ زندان میں ہیں, ہمیں اجازت دے, اپنے بابا سے ہماری سفارش کرے, ہمیں اس سال چیلوم پر اپنے بابا کی زیارت کروا دے. عزادارم, اس سے بڑا اور کوئی در نہیں ہے. بہرحال مناسبت سے چند جملے عزاداران محترم. بہرحال آپ نے گریہ کیا, خدا آپ کی گریوں کو سنبھال دے. بیٹیاں ویسے بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں, اور باپ کو تو ویسے بھی بیٹی بہت پیاری ہے. اس لیے امام حسین اپنی بیٹی کی کوئی بات ٹالتے نہیں ہیں. عزاداران محترم, وہ بیٹی کہ جو جس حالت میں دنیا سے گئی ہے, کوئی بیٹی اس حالت میں دنیا سے نہ جائے. اگر باپ کے بدن کی حالت مرتے وقت خراب ہونا تو گھر والوں کو بدن نہیں دکھایا جاتا, لیکن سلام ہو اس بچی پر جس نے اس بریدہ سر کو دیکھا. 13 محرم آج وہ دن ہے نا کہ جب ان بدنوں کو کربلا کی زمین میں سلایا گیا. زہیر ابن کین کی زوجہ نے اپنے غلام کو کفن دے کر بھیجا, ایک کفن دے کر بھیجا. اسے پتا تھا کہ یہ وہاں یہ ہوں گے. بھیجا کہ جاؤ غلام, جا کر اپنے مولا کو کفن پہنا دینا. اور یہ اپنے گھر پہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر انتظار کرتی رہی کہ غلام, جب اس نے دیکھا کہ کوئی سواری آ رہی ہے, جب آیا تو واپس دیکھا کہ کفن اس کے ساتھ تھا. کہا تم نے کفن نہیں بنایا؟ اس نے کہا کہ میں کفن کس کس کو پہنا تھا. وہاں سارے بدن بے گور و کفن تھے. اجازت امامت سے 3 دن یہ بدن دشت کربلا پر پڑے رہے. 3 دن اللہ جانتا ہے عزادار محترم کس طرح بی بی نے چکیاں پیس کر پالا تھا, اور کس طرح حسین کا بدن کربلا پہ پڑا, اسے ہم نہیں جانتے. اجازت امامت سے امام آئے, تشریف لائے. کہتے ہیں امام آئے, چوتھے امام آئے, بنی اسد کے قبیلے ہیں. امام ایک ایک کر اس کو دفنا دو, اس کو یہاں دفنا دو, اس کو یہاں دفنا دو. ایک طرف جانے لگے, امام نے کہا نہیں رک جاؤ, یہاں نہیں جانا, یہاں میں خود جاؤں گا. پہنچے مصائب کے لیے جانا تھا. مصائب پڑھنے کے لیے بھی جگر چاہیے ہوتا ہے. امام نے اپنے بابا کے بدن کو دفنایا نہیں, اٹھایا نہیں. کہتے ہیں ایک بوری منگوائی. اللہ اللہ یا حسین یا امام زمانہ, اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا. حسین بدن اس حالت میں تھا عزاداران محترم, سر بدن پہ نہیں ہے. اب یہ سجاد پہچانتے ہیں میرے بابا کا بدن ہے, کس طریقے سے گھوڑوں نے پامال کیا ہے, کتنے نیزے لگے ہیں, کتنی تلواریں لگی ہیں. نیزے اتنے تھے, تلواریں اتنی تھی, زخموں کے نشان اتنے تھے. نہ جانے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹ کر جو ہے وہ کربلا کی سرزمین میں اتارا ہے. اب جب آپ بھی مردوں کو دفناتے ہیں تو آپ چہرے کو قبلہ رخ کرتے ہیں. ابھی میرا غریب امام قبر میں اتر کر دیکھ رہا ہے, میں کس کو کہاں کروں, چہرہ تو ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے کٹی ہوئی رگوں کو قبلہ رخ کیا ہوگا. کہتے ہیں امام اٹھے, ٹوٹے ہوئے نیزوں کو, تلواروں کو, تیروں کو ہٹا کر کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. کہا مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟
کہا ایک انگلی کا ٹکڑا الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، التماس کے لیے بھی کہا۔ ایک بچی ہے آسٹریلیا سے، ان کے والد کا فون آیا، 10 سال کی بچی ہے، کینسر کے ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس کا ابھی تک علاج نہیں ہے۔ بہت مایوسی سے باپ نے مجھے کہا پروردگار تجھے امام حسین کی چھوٹی بچی کا واسطہ اس بچی کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں، جتنوں نے اور بھی مجھے کہا ہے، حاضرین میں سے بھی کہا ہے، آپ کے ہوں گے میرے ہوں گے، سب کو پروردگار سجاد کے صدقے میں شفا کامل عاجل عطا فرما۔ بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما۔ ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ جو حاضرین میں بیٹھے ہیں پروردگار ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔